بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے سننے والو، ذرا لمحہ بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو اور اس وقت کا تصور کرو جب دنیا ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کعبہ کے سائے میں 360 بت سجے ہوئے تھے۔ انسان اپنے ہی ماتھے کو ان بے جان پتھروں کے آگے جھکاتا تھا۔ باپ اپنی ننھی کلی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اور معاشرہ اسے عیب نہیں سمجھتا تھا۔ طاقتور کمزور کو رونت کر گزر جاتا تھا مگر کسی کو پرواہ نہ تھی۔ زمین تھک چکی تھی، آسمان انتظار میں تھا۔ صدیوں سے فرشتے آہستہ آہستہ ایک ہی دعا کرتے تھے، اے پروردگار، وہ گھڑی کب آئے گی جب رحمت کا سورج طلوع ہوگا؟ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، جس کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اور جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی۔ چاندنی رات تھی، 11 یا 12 ربیع الاول کی صبح نمودار ہونے کو تھی۔ عبد المطلب کے گھر میں ایک چراغ ہدایت آنے والا تھا۔ حضرت آمنہ کی گود میں وہ معصوم آنے والا تھا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنے گا۔ فضاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر ایک عجیب سی خاموشی، جیسے کائنات اپنی سانسیں روک کر کسی بے مثال لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ ستارے جھک کر اپنی روشنی زمین پر نچھاور کر رہے تھے، گویا آسمان بھی مکہ کی گلیوں پر ناز کر رہا ہو۔ ہوا کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ گواہی دے رہی تھی کہ اب وہ وقت قریب ہے جب نور کا ایسا چراغ روشن ہوگا جسے کوئی بجھا نہ سکے گا۔ فرشتے قطار در قطار سلامتی کے نغمے پڑھ رہے تھے، جیسے آسمان زمین کے ساتھ مل کر جشن منانے کو بے قرار ہو۔ وہ رات صرف ایک رات نہ تھی بلکہ انسانیت کے لیے ایک نئی صبح کی بشارت تھی، ایک ایسا لمحہ جب زمین و آسمان کے فاصلے سمٹ کر رحمت خداوندی کا پیکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہونے والے تھے۔ سیدہ آمنہ کے گھر سے نور کی ایک کرن اٹھی، ایسا نور کہ جس نے شام کے محلات تک کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کائنات نے جو مناظر دیکھے وہ ناقابل بیان ہیں۔ کسریٰ کے محل کے 14 برج زمیں بوس ہو گئے۔ فارس کی آتش کدہ جو 1000 برس سے جل رہی تھی بجھ گئی۔ آسمان کے ستارے جگمگانے لگے، یوں لگتا تھا زمین و آسمان خوشی سے جھوم رہے ہوں اور اعلان کر رہے ہوں، رحمت للعالمین آ گئے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب نے جب آپ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کعبہ کی چوکھٹ پر سجدہ شکر ادا کیا اور رب کریم کا شکر بجا لائے۔ اس بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ وہ نام تھا جو نہ مکہ میں کسی نے پہلے رکھا تھا اور نہ ہی مدینہ میں۔ یہ نام اللہ نے اپنے محبوب کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ پورے خاندان میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، گویا بہار آ گئی ہو۔ ہر چہرہ دمک اٹھا، ہر دل جھوم اٹھا۔ عبد المطلب کی گود میں نور ہی نور تھا اور اس نور سے کائنات کی تقدیر روشن ہونے والی تھی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، جب یہ بچہ میری گود میں آیا تو ایک نور میرے اندر سے نکلا جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا اور مجھے آواز دی گئی، آمنہ تم نے سارے جہانوں کے سردار کو جنم دیا ہے۔
اس کا نام محمد رکھنا۔ مزید بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آواز میرے کانوں میں کہہ رہی تھی کہ اے آمینہ، تمہیں دنیا کی سب سے عظیم امانت ملی ہے۔ یہ بچہ تنہا تمہارا نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا ہے۔ یہ نبی آخر الزماں ہے، جس کے قدموں سے زمین زرخیز ہوگی، جس کے ہاتھوں سے غلام آزاد ہوں گے، جس کی زبان سے قرآن نازل ہوگا۔ آمنہ، تم مطمئن رہو، تم نے نور ہدایت کو جنم دیا ہے۔ کچھ ہی دن بعد مکہ کے دستور کے مطابق دائیوں کے قافلے آئے۔ ہر کوئی مالدار گھر کے بچے کو لینے کی فکر میں تھا، لیکن اسی قافلے میں ایک غریب اور نادار عورت تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ غربت کی ماری ہوئی، چہرے پر فقر کی جھلک اور آنکھوں میں زندگی کی تھکن۔ ان کے پاس ایک کمزور سا بچہ بھی تھا اور ایک لاغر دبلی پتلی اونٹنی جو اتنی کمزور تھی کہ مشکل سے قدم اٹھاتی اور ہمیشہ قافلے سے پیچھے رہ جاتی۔ قافلے کی عورتیں اکثر ان پر ترس کھاتیں اور کبھی مسکرا کر کہتیں، حلیمہ، تمہاری اونٹنی تو شاید راستہ بھی بھول جائے۔ مگر یہ قافلہ نہیں جانتا تھا کہ یہی کمزور اونٹنی عنقریب سب کو پیچھے چھوڑ دے گی اور یہی نادار عورت سب سے بڑی نعمت کی وارث بننے والی ہے۔ جیسے ہی حلیمہ نے اس یتیم بچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، سب کچھ بدلنے لگا۔ ان کی بکریاں جن کے تھن سوکھ گئے تھے کثرت سے دودھ دینے لگیں، ان کے خیمے کی خشک زمین پر ہریالی آ گئی، اور وہ لاغر اونٹنی جو کل تک پیچھے رہتی تھی آج اچانک طاقتور ہو گئی۔ اس نے قافلے کی سب اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ بار بار حلیمہ کو پکارتے، اے سعد کی بیٹی، یہ تیری اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ حلیمہ سعدیہ مسکرا کر اپنے دل میں سوچتی، یہ اونٹنی نہیں بدلی، یہ تو میری گود میں آنے والے کا فیض ہے، یہ تو اس نور کی برکت ہے جسے میں اپنے سینے سے لگا رکھی ہوں۔ یوں گویا اعلان ہو گیا کہ جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں تنگی خوشحالی میں بدل جاتی ہے، اور جہاں میرے پیارے آقا کا سایہ پڑ جائے وہاں رحمت و برکت کا نزول ہو جاتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایک عجیب نور جھلکتا تھا۔ وہ ننھی سی جان گلاب کی پتیوں کی طرح نازک اور ستاروں کی طرح چمکتی تھی، چہرہ ایسا کہ جیسے چاندنی رات کا سکون ہو، اور آنکھیں ایسی کہ جن میں بھولا پن اور معصومیت کی جھیلیں اترتی ہوں۔ بچپن میں بھی جھوٹ اور شرارت کا سایہ تک نہ تھا۔ ہونٹوں پر ہمیشہ سچائی کی مسکراہٹ کھلتی رہتی۔ گلیوں میں کھیلتے بچوں میں بھی الگ پہچان رکھتے، جیسے بہاروں میں کوئی پھول اپنی خوشبو سے ممتاز ہو۔ ہاتھ نرم مگر کردار مضبوط، دل معصوم مگر سوچیں پاکیزہ۔ جب کبھی دوسرے بچے کھیل میں الجھ جاتے تو یہ ننھا سا بچہ خاموشی سے مسکرا دیتا، جیسے سکون بانٹنے آیا ہو۔ یقیناً یہ کوئی عام بچہ نہ تھا، یہ وہ معصوم چراغ تھا جس کے نور سے زمانے کو روشن ہونا تھا۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 سال کی ننھی سی عمر میں وہ گھڑی آئی جب حضرت آمنہ آپ کو لے کر ابوا کے مقام پر پہنچی۔ اچانک ماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ یہ معصوم سا بچہ اماں اماں پکارتا ہے، مگر سیدہ آمنہ کی زبان سے بولا نہیں جا رہا۔ لیکن جیسے بجھتی ہوئی شمع آخری دفعہ بھڑکتی ہے، ویسے ہی آخری ہمت جمع کر کے کچھ جملے ادا کیے۔ حضرت آمنہ بولتی ہیں، بیٹا، ہر جیتے کو مرنا ہے، ہر جوانی کو ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرا وقت جوانی ہی میں آ گیا ہے۔
وَلَقَدْ وَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کر جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے گا۔ یہ الفاظ کہتے ہی ماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ چھوٹا سا یتیم بچہ اپنی ماں کے پہلو سے لپٹا ہوا ہے، وہاں کوئی دلاسا دینے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، صرف ایک خادمہ تھی ام ایمن، لیکن ان کی بھی گود میں قرار نہ ملا۔ پیارے آقا کے دل میں ایسا طوفان برپا ہوا کہ ضبط نہ ہو سکا۔ پتھروں کو جوڑ کر ماں کی قبر تیار کی گئی۔ جب تدفین ہو گئی تو ننھی جان پہاڑوں سے نیچے اتری، مگر اچانک ام ایمن کا ہاتھ چھڑا کر پھر دوڑتے ہوئے اوپر چڑھ گئے۔ ابھی 6 سال کی عمر ہے مگر دل میں غم کا ایسا سمندر۔ ام ایمن نے دوڑ کر دیکھا تو کیا منظر تھا، وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی قبر سے لپٹا ہوا تھا، زمین پر گر کر روئے جا رہا تھا۔ ام ایمن قریب پہنچی تو نبی رحمت کی زبان پر یہ فریاد تھی، ماں جی آپ تو جانتی تھیں کہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئیں؟ معصوم دل کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ موت جدائی لے کر آتی ہے۔ ام ایمن نے آواز دی، بیٹا اٹھو، مگر ننھے یتیم نے سسکیوں کے ساتھ کہا، میں نہیں جاؤں گا، اب نہ باپ ہے، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی، میں کہاں جاؤں گا؟ آخر کار ام ایمن نے چیختے بلکتے معصوم بچے کو اپنی باہوں میں لیا، زبردستی اونٹنی پر بیٹھایا، سفر شروع ہوا۔ لیکن اگلے 2 دن 2 راتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ آنسو تھمے اور نہ ہی ہچکیاں رکنے کا نام لے رہی تھیں۔ ام ایمن بار بار دل جوئی کرتی مگر ایک ٹوٹے دل کو قرار کہاں سے آنے والا۔ آخر کار جب ام ایمن پیارے آقا کو لے کر مکہ پہنچی اور اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو ملی تو وہ دوڑتے ہوئے حرم کی طرف آئے۔ پوتے کو دیکھا تو دل بھر آیا، چہرے پر غم کی پرچھائیاں اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ آگے بڑھے اور پیارے آقا کو سینے سے لگا لیا اور ایسی محبت سے گلے سے چمٹا لیا گویا ماں کے بچھڑنے کا صدمہ اپنے سینے میں چھپا لینا چاہتے ہوں۔ عبد المطلب کی محبت عام دادا جیسی نہ تھی، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ قریش کے سرداروں کی محفل میں جب سب ان کے ارد گرد بیٹھتے تو وہ ننھے محمد کو اپنے قریب بٹھاتے۔ اگر کوئی آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب روک دیتے اور فرماتے، اسے مت روکو، اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ جہاں بھی جاتے پوتے کو ساتھ لے کر جاتے۔ لوگ تعجب کرتے کہ اتنی عزت ایک 6 سال کی یتیم بچے کو کیوں، مگر عبد المطلب کے دل کو پہلے ہی روشن اشارے مل چکے تھے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ آنے والا رحمت للعالمین ہے۔ یوں دادا کی شفقت بھری آغوش نے ماں کی جدائی کے زخموں پر مرہم رکھا اور یہ پیارا سا معصوم بچہ اپنے دادا کے سائے عاطفت میں پروان چڑھنے لگا۔ اے سننے والو، یہ وہ ولادت تھی جس نے دنیا کو روشنی بخشی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے اپنے سب سے بڑے محسن کو پایا۔ یہی وہ بچہ تھا جو آگے چل کر سارے جہاں کے یتیموں اور بے سہاروں کا سہارا بننے والا تھا۔ یہ وہ نور تھا جو غاروں میں تنہا بیٹھ کر بھی دنیا کے اندھیروں کو مٹانے والا تھا۔ یہی وہ نبی تھا جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر بھی امت کے لیے دعا کرنے والا تھا۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی جسے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
آج ہم نے اس عظیم ہستی کی ایک جھلک دیکھی ہے. آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت عطا فرمائے اور ان کے قدموں کے صدقے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.